کہ جی چھوڑیے یہ سی پیک میں کیا رکھا ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ نہیں رکھا، ٹریڈ بڑھائیے امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، یہیں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو اور چینی وزارت خارجہ کی شانگلہ حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت کی شدید مذمت. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کے اقدامات تیز کرے اور چینی اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائے. اور چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے. تو اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں تو بڑے عرصے سے ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. ایک خاص لابی ہے جو کہ انہی مقاصد پہ کام کر رہی ہے کہ ایشو کے طور پہ چھوڑ گئی ہیں، جہاں پہ ٹی ٹی پی بھی موجود ہے، جہاں پہ القاعدہ بھی موجود ہے، جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی موجود ہے، جہاں پہ بہت سارے جو بلوچ عسکریت پسند جماعتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. چائنا کی طرف سے ایک بڑا سخت ری ایکشن سامنے آ رہا ہے جس میں ان کی اتھارٹیز نے ایک ڈیمانڈ لانچ کی ہے اور اس میں پاکستان کی حکومت سے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کو جو ہے دیکھا جائے، تھورو انویسٹیگیشن کی جائے. ویسے تو میں اس کے اوپر یہ کہوں گی کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا چائنا یہ نہیں جانتا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے؟ کیا چائنا کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا یا کوئی یہ نیا واقعہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز پر تو دھماکے ہونا، ان پر اٹیک ہونا، ان کو ٹارگٹ کیا جانا، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اس کی جو جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا داسو ڈیم، کیونکہ یہ چائنیز انجینئرز کام کرتے تھے داسو ڈیم پر اور وہیں پر اپنے کام کے لیے جا رہے تھے کہ جب ایک خودکش مواد تھا اس گاڑی میں، یا اس گاڑی کا کے اندر خودکش بمبار بھی تھا، اس نے آ کر اپنی گاڑی ان سے ٹکرائی اور اس کے بعد وہ 6 کے 6 چائنیز انجینئرز اور ڈرائیور سمیت، ڈرائیور پاکستانی تھا، وہ سب کے سب مارے گئے. تو چائنا کو معلوم ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اچھا، جب داسو ڈیم کا واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی چائنا کی طرف سے جو ہے ایک کافی ایسا ری ایکشن آیا تھا، بلکہ کہا گیا کہ یہ تو بڑی ناراضگی ہو گئی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا پاکستان میں، خاص طور پر جب ہم بلوچستان کی گوادر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے چائنیز انجینئرز بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں اور آئے دن ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں. اب یہ ایک بڑا واقعہ اور ہو گیا ہے. اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بی ایل اے کا حملہ ہوا نیول بیس پر، تو اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ وہاں پر چائنیز ہاؤسنگ سوسائٹی تھی یا چائنا کے وہاں پر ورکرز جو ہے وہ بھی رہتے تھے. تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اصل میں انہوں نے چائنیز کے خلاف ہی کیا. اب اس کے اندر ہسٹری یہ ہے کہ بی ایل اے اور کچھ اور گروپس وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گوادر میں، بلوچستان میں جن سورسز پر ان کا حق ہے وہاں پر چائنا جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کر چکا ہے. کسی طریقے سے پہلے تو بھارت کے ساتھ تعلقات جو 5 اگست 2019 سے پہلے تھے وہ بحال ہو جائیں، تجارت ہونا شروع ہو جائے، اور جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو فریز کر دیا جائے. ہمیشہ یہی آپ یوں کہہ لیجیے. اور یہی لابی اس سے بھی کام کر رہی ہے کہ چائنا سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو کمزور کیا جائے. اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا ان موثوق کی باتیں سننے کے بعد کہ یہ دے آر ورکنگ ایٹ دا بیسٹ آف دا یو ایس، اور یہ پاکستان کو مزید مشکلات میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا مطمئن نظر لگتا ہے. کیونکہ ادروائز تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ تعلقات کو چھوڑیے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیجیے، بڑھائیے، اور بھارت کے ساتھ یا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن کسی خاص ایجنڈا پہ جب انسان کام کر رہا ہو تو اسی قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہوا کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں یہ لوگ جو ہیں خاص ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا وہ نیریٹو اس کو ری انفورس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بے تقی باتیں بھی کرتی ہیں، غیر منطقی باتیں بھی کرتے ہیں.
تو بہرحال یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ کہ ان سے بھی کوئی زیادہ امیدیں تو وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس سے ہمارے وزیر خارجہ نے ریسنٹلی کل پرسوں ایک بیان دیا ہے بھارت سے تجارت کو بحال کرنے کے معاملے میں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہی ذہن کام کر رہا ہے۔ اور یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ کوئی کنسلٹیشن نہیں، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کیبنٹ کو بنتے ہوئے، کوئی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں، کوئی غور و خوض نہیں کیا اس پہ کہ بھئی کیا معاملات ہونا چاہیے، ویسے ہی ایک بس اسٹیٹمنٹ ایشو کر دینا ہمارا ایک وتیرہ سا بن گیا ہے۔ دوسری جانب دیکھیے تو راج ناتھ سنگھ جو کہ انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جی اب ہمیں فکر نہیں ہے جہاں تک آزاد جموں اور کشمیر کا تعلق ہے، اب ہمیں طاقت کا ذریعہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے بقول ان کے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود ہی بھارت کے حق میں فیصلہ کریں گے اور بھارت کے ساتھ یہ علاقہ سارا مرج ہو جائے گا، اور جو جموں اور کشمیر اسٹیٹ تھی وہ ساری بھارت کے ساتھ ہی ہوگی۔ بہرحال یہ تو ان کی خوش فہمیاں ہیں راجناتھ۔ اور سب سے بڑی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنیز نے جس طرح ریکگنائز کیا ہے افغان طالبان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغان جو طالبان کے جو امبیسڈر ہیں ان کو چائنا میں ریسیو کیا گیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور آل افغان طالبان کے حق میں بڑی امپورٹنٹ پکچر ہے کہ وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہے، اور ایک قسم کی ان کو لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے کہ گریٹ پاورز کا ایک کمپٹیشن ہے کہ ہر ملک افغانستان کو سپیس دینا چاہتا ہے، لیکن وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے پرٹیکولرلی جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کے فٹ پرنٹ صرف افغانستان میں نہیں ہے، اس پورے خطے میں ابھی حال ہی میں دیکھیں جیسے رشیا میں ایک اٹیک ہوا، سینٹرل ایشیا اور پورا خطہ ان کے جو ہے وہ ہے۔ سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، اینڈ دین ابو آل ابھی جیسے آپ اپنے انٹروڈکشن میں بتا رہے تھے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے پاکستان کے اندر۔ داسو کا پروجیکٹ ہم نے پرانا شروع کیا ہوا ہے، پہلے بھی اس پہ حملے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے، بجلی نہیں ہوگی، ڈیم نہیں ہوں گے، انسرٹینٹی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو جیسے ہم ابھی فار ایگزامپل امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان جو ٹام ویسٹ ہیں، حملہ افغانستان سے پاکستان میں کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں، لیکن ٹام ویسٹ نے انڈیا اور یو اے ای کا وزٹ کیا ہے۔ مجھے تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے افغانستان کے اوپر، اینڈ پرٹیکولرلی آن ٹی ٹی پی، آن آئی ایس کے اینڈ باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ کیا پوزیشن ہے اور ہم کس طرح ڈائیلاگ کر رہے ہیں، کیا ہم نے اکیلے نے ان دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ اینڈ دین ابو آل اس میں مالک صاحب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں جس میں ہم اکثر ہمارا جو ریئیکشن بیسڈ پالیسی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر خطرے بڑھے ہیں تو ہم رسپانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادروائز ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ دین ہماری جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو جو ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز ہیں وہ بھی کوئی ڈفرنٹ ایکٹرز کے لیے ڈفرنٹ نہیں ہے، ایک جیسے ہی ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم اس میں فٹ نہیں ہو رہے، ریجنلی بھی ہر جو گریٹ پاور ہے یا جو ریجنل پاور ہے وہ افغانستان میں اپنے لنکیجز بنانا چاہتی ہے، ڈسپائٹ the fact to make the افغان طالبان accountable why are they hosting these terrorist organizations۔ اور ہمارے گھر میں بھی ہمیں بھلے ڈی ریڈیکلائزیشن پلان تیار کرنے ہوں یا جو ہم نی جرک ریئیکشن دیتے ہیں وہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہر اسفیئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آج کل بات ہو رہی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے، یو اے ای سے، ادھر ادھر سے، تو وہ اینڈ دین چائنا جو سی پیک سارے کا سارا سٹال پڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اس کو جب دوبارہ مومنٹم دینے کی بات ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ سو یہاں پہ چائنیز کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ دے نیڈ ٹو ری اسیس دیئر پالیسی فار افغانستان اینڈ براڈر۔ دیکھیں پہلے ہم چائنا کو کہتے تھے جناب بھارت جو ہے وہ بہت سارے مسئلے پیدا کر رہا ہے، اب ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی دیکھیں۔